اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جو بیرسٹر گور خان ہیں، جنہیں نیا پی ٹی آئی کا چیئرمین نامزد کیا گیا ہے یا جو نئے چیئرمین ہوں گے، ان کا انتخاب جو حامد خان ہیں، مشہور وکیل اور جو بانی رکن ہیں پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے پرانے ساتھی، ان سے بہتر ہے۔ اچھا، بیرسٹر گور خان ہیں کون اور ان کا پیپلز پارٹی سے کیا تعلق ہے؟ اور اگلے الیکشن میں جو اتنی زور و شور سے شاید پی ٹی آئی نہ حصہ لے سکے، تو ان کا جو فلوٹنگ ووٹ آگے پیچھے والا ہے، یا جو بعض جہاں ان کے امیدوار کمزور ہوں یا ایڈجسٹمنٹ ہو، وہ ووٹ کس کو فائدہ دے سکتا ہے؟ تو یہ تین چار باتیں ہم ان کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں بیرسٹر گور خان کی جو نامینیشن ہے یا ان کا انتخاب ہے، جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو اس میں ایک جو یونیک بات کی ہے عمران خان صاحب نے، وہ واقعی یہ کی ہے کہ انہوں نے اپنی خاندان میں سے کسی کو نہیں نامینیٹ کیا۔ تو اس میں جو پیپلز پارٹی یا جو جے یو آئی یا اس کے علاوہ نون لیگ یا اس کے علاوہ اور جو سب کنٹیننٹل پارٹیز ہیں، ان سے انہوں نے ہٹ کے ایک روش اپنائی ہے، جس کو لوگ سراہ بھی رہے ہیں۔ لیکن عام طور پہ خیال یہ تھا کہ اس میں جو بھی بندہ ہوگا، اگر وکلا میں سے ہوا تو وہ حامد خان صاحب ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک شعیب شاہین صاحب اور بھی ایک بہت سارے لوگ تھے، لیکن خیال یہ تھا کہ وکلا میں سے اگر ہوا تو حامد خان صاحب ہوں گے۔ لیکن ان کے اوپر جو ہے شاید اس طرح کا اعتماد نہیں کیا گیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ وہ بڑے اسٹرانگ آدمی ہیں، تو یہ بھی بعض جو کمنٹیٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کمزور ہونا چاہیے۔ دوسرا جو بہت اسٹرانگ آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیرسٹر گور خان کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ پشتون ہے، کے پی کے سے ہے، بنیر سے ان کا تعلق ہے۔ تو خان صاحب نے یہ دیکھا کہ جو میرا مین اسٹرانگ ہولڈ ہے وہاں سے لوگ بندہ ہونا چاہیے، کم از کم جیسے وہ انٹیکٹ رہنا چاہیے وہ، اور اس کا ایک اکراس دی جو کنٹری اپ ٹو جو پنجاب کا یہ جو قبائل بیلٹ ہے، پوٹھوار، میاں والی وغیرہ، ایون کراچی، کوئٹہ، وہاں بھی وہ بھی رہے گا۔ اور دوسرا جو ہے وکلا کی جو نمائندگی ہے وہ بھی ہو جائے گی۔ تو وکلا جو ہیں وہ اس الیکشن میں بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کر سکتے ہیں، اور ان کے بارے میں عام طور پہ یہ کہا بھی جا رہا ہے، اور یہ اسپیکولیشن ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر یا پی ٹی آئی جن لوگوں کو سپورٹ کرے گی وہ وکلا ہوں گے۔ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو خان صاحب کے ہمدرد ہیں، ان میں جو سب سے اہم بندہ ہے وہ ہے جناب بیرسٹر اعزاز احسن، جو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں اور عمران خان کے لائر بھی ہیں۔ یہ بیرسٹر گور خان جو ہیں یہ ان کے چیمبر میں، اور چیمبر کی اتنی جو ہے وہ اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے کہ ججز جو ہیں جب وہ جج بن جاتے ہیں تو وہ اپنے جو پیچھے چیمبر ہے اس سے جو ہے حصہ اور بھتہ بھی وصول کرتے رہتے ہیں، ان کے حق میں فیصلے بھی دیتے رہتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی ایک انہونی سی جو ہے ایک سسٹم ہے ہمارے جو وکلا برادری کا ہے۔ اور پھر ان کا ایک گروپنگ سسٹم بھی ہے، جیسے حامد خان گروپ اور آسما جو جیلانی گروپ، جو آسما جیلانی گروپ جو ہے وہ بہت مشہور تھا۔ اس طریقے سے اور بھی جو ہے ان کے کنیکشنز ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم یہ دیکھ لیں کہ بیرسٹر گور خان اس سے پہلے کیا تھے۔ تو بیرسٹر گور خان جناب جو ہے وہ صوبہ سرحد جو اس کو ڈسٹرکٹ بنیر ہے، وہاں سے 2008 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ آلموسٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی کا الیکشن جیت گئے تھے۔ نظریاتی طور پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی بڑی قرابت داری رہی ہے، اور آپ جہاں بھی ان کو دیکھیں گے لائر موومنٹ میں آگے پیچھے وہ بیرسٹر اعزاز احسن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور جو امپیکٹ بڑا اسٹرانگ سا ہے وہ ہے بیرسٹر لطیف کھوسہ، جو سابقہ گورنر بھی ہیں، وہ بھی جو ہیں وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں، اور بڑے جو ہے وہ ان کے ڈائی ہارڈ سپورٹر نظر آتے ہیں۔ لیکن ان سارے لوگوں سے زیادہ جن لوگوں نے جو ڈیفنس پٹ اپ کیا، جو ریزسٹنس پٹ اپ کیا، وہ بیرسٹر علی ظفر نے کی ہے، اور بیرسٹر یہ جو وکیل صاحب ہیں مروت صاحب نے کی ہے، شعیب شاہین صاحب نے کی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے وکلا ہیں۔ تو ان کے چھوٹے چھوٹے گروپ بن گئے تھے، لیکن وہی بندہ آخر میں جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے
وہی بندہ کامیاب ہوگا یا وہ اسی بندے کو ایکنالج کیا جائے گا جس کو عمران خان صاحب جو ہے وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ چیئرمین ہوگا. اور میرا خیال ہے ورکر اور جن کو جو ان کے نوجوان لوگ ہیں جن کو یوتھیے کہتے ہیں یا جی ایل اے یوتھیے یہ ایک ہمارے یہاں ٹرمز ہے, تو وہ جو ہے اس کو مان لیں گے. اب ان کی جو کیپیسٹی ایز اے چیئرمین جو ہے یا ان کی کرشماتی اس طرح کی شخصیت تو نہیں ہے, اس کے پیچھے عمران خان صاحب رہیں گے. اگر ان کی بہنیں اور ان کی جو دوسری لیگیسی ہے انہوں نے ان کا ساتھ دیا تو کسی حد تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چانسز ہیں کہ الیکشن میں حصہ لینے کا موقع مل جائے. کچھ اندرون خانہ شاید کچھ نیگوسیشن بھی ہو رہی ہے اس کے اوپر, اور بھی ہو رہا ہے. اور اگر ہاف ہارٹیڈلی بھی اگر پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے جاتی ہے تو اس کے رزلٹ جو ہیں بڑے آن ہونے سامنے آ سکتے ہیں. اچھا ایک چیز جو ہے وہ بالکل عیاں ہے. اچھا یہ تو ایک ہم نے اسٹیبلش کیا کہ کیا تعلق تھا یہ بیرسٹر گور خان کا پیپلز پارٹی سے کیا تعلق ہے, اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کا گور خان سے کیا تعلق ہے, یہ تو ہو گیا اسٹیبلش. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس زور و شور کے ساتھ تو نہیں حصہ لے گی پی ٹی آئی الیکشن میں, نہ ان کے لوگ رہے, فرنٹ لائن کی لیڈرشپ ساری چلی گئی, بے شمار لوگ جو ہے وہ قید ہیں, اور لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں ہے. جیسے کل کسی کی نون لیگ کے بندے نے کہا جی کہ یہ کیا بس فیلڈ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ عمران خان بھی پیش ہو رہے ہیں عدالت میں اور نواز شریف بھی ہو رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے. کئی جگہوں پہ انتظامیہ نے یہ منصرے میں انہوں نے ان کو جلسہ نہیں کرنے دیا گیا, اور پولیس والوں نے ان کا جلسہ جو ہے وہ سبوتاژ کیا. تو لیول پلینگ فیلڈ تو شاید نہ ملے پی ٹی آئی کو, لیکن یہ ضرور بات ہوگی کہ اگر پی ٹی آئی کا ووٹر نکل آیا اور ان کا وہ میسیج اور آئی ٹی کا جو سسٹم ہے وہ اسی طریقے سے رہا تو شاید جو وہ لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی والے بنا لیں. اچھا جہاں پہ ان کا کیا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ اگر مضبوط امیدوار نہیں ہوگا تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی جو پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ نون لیگ کو ووٹ دے گا, نہیں لگتا ہے. وہ مولانا کو ووٹ دے گا, یہ بھی نہیں لگتا ہے. کیا وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی طرف جائے گا, پرویز خٹک کی طرف جائے گا, یہ بھی نہیں لگتا ہے. اور یہ بھی ناممکن ہے کہ جہانگیر ترین کی طرف جائے. اور اسی طریقے سے ان کی جو ہے وہ کراچی سندھ لیول پہ ان کی مخاصمت ایم کیو ایم سے بھی بہت زبردست ہے. تو یہ جو ایک تھوڑی سی نیوٹرل سی جو پالیسی رکھی ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے, اور پی ٹی آئی جو ہے ایکچولی پنجاب کی حد تک تو بنی ہی تھی. وہ اس میں زیادہ تر جی آلے آئے تھے, اور جو لوگ آئے تھے ان کو دھکے سے یا جیسے بھی لایا گیا تھا, ہانک کے لایا گیا تھا, وہ تھے ہی پیپلز پارٹی کے لوگ. تو کیا یہ موقع ہے یا کوئی ایسی کوئی سلسلہ ہو سکے گا کہ جو نیوٹرل ووٹ ہے پیپلز پارٹی جو ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ لے جائے اور ایک بہتر پوزیشن میں آ جائے, یا کوئی ان دیکھا یا انڈر ہینڈ ایسی ڈیل ہو جائے کہ کم از کم جو کراچی اور پنجاب کے وہ علاقے جہاں پہ پی ٹی آئی کا اچھا ووٹر اچھا کینڈیڈیٹ نہ ہو تو کیا ان کی جگہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی لے سکتی ہے. یہ ایک سوال ہے جس کا عام طور پہ جو ہے وہ جواب ابھی ملنا باقی ہے, لیکن اس کے امکانات ہیں. کچھ کمنٹیٹر اور جو مبصر ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ زرداری صاحب نے پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر لیا ہے, یہ بندہ ہی ان کا, اس کے پیچھے سارے لوگ ہیں. ایسی بات مجھے نہیں نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی اب ایک میچور جماعت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر حامد خان ہوتے تو وہ کسی اور طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ بڑی میچور شخصیت ہیں اور وہ بانی ارکان میں سے ہیں اور بڑے اسٹرانگ, اور ان کی وکلا میں جو ہے ان کی بڑی ایکسیپٹنس ہے. وہ ایک بڑا گروپ جو ہے عاصمہ جہانگیر گروپ اور حامد خان گروپ پورے پاکستان میں مشہور ہیں, اور اگر وہ ہوتے تو میرا خیال ہے کہ رزلٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر آ سکتا تھا. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک جو ہے بیرسٹر گور کا جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں. البتہ یہ ایک ایکسپیکٹیشن ضرور ہے کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی حصہ بھی لے گی, وکلا کو بہت ساری جو ہے وہ ٹکٹیں بھی ملیں گی, اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان میں سے وہ لوگ جو پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ ووٹ کرنے نکلے گا. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. فی الحال ہماری آل دی بیسٹ فار دی بیرسٹر گور خان. اور یہ ایک پازیٹیو بات ہے, جماعت اسلامی کے بعد ایک ایسی سیاسی جماعت آئی ہے کہ جس نے کم از کم اپنے گھر سے کوئی بندہ نامینیٹ نہیں کیا, جو کہ جیسی کیسی بھی جمہوریت ہے اس کو تھوڑی تقویت ملتی ہے جماعتوں کی حد تک.
آخر میں ایک جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج تک کسی جماعت کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے الیکشن کرائے ہیں صحیح نہیں کرائے، غلط کرائے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ پہلا آبجیکشن ہے جو پی ٹی آئی کے اوپر لگا ہے جدید تاریخ میں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کہیں اس کے اوپر کوئی، اس الیکشن کے اوپر بھی تو کہیں جو ہے کوئی جو ہے وہ آبجیکشن نہ آ جائے۔ تو یہ لیٹس سی کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔